الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عبدالباسط پروگرام الجھنیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے شیخ موجود ہیں، جناب حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ۔ سب سے پہلے میں شیخ کا استقبال کرتا ہوں۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سیریز میں اپنی الگ الگ مجلسوں میں الجھنوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امن کی تلاش میں ہم آپ کے سامنے الحمدللہ اپنے شیخ محترم سے کتاب و سنت کی تعلیمات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے کہ ہماری مضطرب زندگی میں، بے چین زندگی میں تھوڑا سا چین آئے، قرار آئے، اور الجھنوں پر تھوڑا سا مرہم پٹی ہو سکے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ الحمدللہ بہت ہی نرالا ہے، بہت ہی اچھا ہے، جس کی تلاش ہر شخص کو ہے۔ عنوان ہے امن کی تلاش۔ امن کا جامع تصور کیا ہے، اور اس دور میں اس کی کتنی ضرورت ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ امن دیکھیے، نہ صرف یہ کہ وہ اس دور کی ضرورت ہے، امن ہر دور کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر معاشرے کی ضرورت ہے، بالکل ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے امن۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوف کے سائے نہ رہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری زندگی امن کے زیر سایہ گزرے۔ تو اس حیثیت سے امن انسان کی بہت ہی بنیادی ضرورت ہے۔ اور امن کا جامع تصور کیا ہے؟ امن کا جامع تصور یہ ہے کہ انسان کی تین بنیادی چیزیں، ان پر کوئی خطرہ نہ ہو، اور انسان کی تین بنیادی چیزیں کسی بھی دست درازی سے محفوظ رہیں۔ جس انسان کی تین چیزیں محفوظ ہیں، سمجھیے کہ اس کو امن ملا ہوا ہے۔ ایک ہے اس کی جان، جی، دوسرا ہے اس کا مال، اور تیسری چیز ہے عزت و آبرو۔ جس انسان کی تین چیزیں محفوظ ہیں، جس سماج، جس معاشرے میں انسانوں کی جانوں کو تحفظ حاصل ہے، انسانوں کے مال کو تحفظ حاصل ہے، انسانوں کی عزت و آبرو کو تحفظ حاصل ہے، تو سمجھیے کہ وہاں امن ہے۔ بے شک ناحق قتل نہیں ہو رہا ہے کسی کا، ریپ کے حادثے نہیں ہو رہے ہیں، آبرو نہیں لوٹی جا رہی ہے، جی، اور ڈکیتی نہیں ہو رہی ہے، چوری نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھیے کہ وہ پرامن معاشرہ ہے، پرامن سماج ہے۔ بالکل جہاں ان تین چیزوں میں سے کسی بھی چیز پر خطرہ ہو، جانیں محفوظ نہیں ہیں، یا جانیں محفوظ ہیں تو مال محفوظ نہیں ہے، یا مال محفوظ ہے تو عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، تو پھر اس معاشرے پر وہ فساد کا سایہ ہے، خوف کا سایہ ہے۔ وہ معاشرہ پرامن نہیں کہلا سکتا، اور پرامن سماج نہیں کہلا سکتا۔ اور موجودہ دور میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ وہ صرف موجودہ دور کی ضرورت نہیں، وہ ہر دور کی ضرورت ہے، وہ ہر دور کی ضرورت ہے، ہر جگہ کی ضرورت ہے، وہ خاص اس دور کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک۔ تو شیخ، کتاب و سنت میں اس کی اہمیت کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے، امن کی اہمیت کے حوالے سے؟ کتاب و سنت میں امن کے حوالے سے بڑی واضح تعلیمات دی گئی ہیں، اور جو امن کی اہمیت کو سمجھنا چاہے وہ خوب سمجھ سکتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اور شاید اس حوالے سے سب سے بڑی بات جو قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب انہوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ تعمیر کیا
جی خانہ کعبہ کو بنایا اور شہر مکہ میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو آباد کیا. پہلے تو بسایا جی اور اس کے بعد اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. تو بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بڑی عظیم دعائیں کی اور بڑی پیاری دعائیں کی، جن دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں بھی اور سورہ ابراہیم میں بھی نقل کرتا ہے. دونوں ہی جگہ یہ بات غور طلب ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اس اہم موقع پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلی دعا جو خلیل اللہ علیہ السلام نے کی وہ ہے رب اجعل هذا البلد آمنا. اللہ اکبر. کہا کہ پروردگارہ یہ شہر جسے بسانے کی تو نے مجھے توفیق دی، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. حالانکہ اس کے بعد وہ شرک سے بچنے کی دعا بھی کر رہے ہیں، وَجْنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو بت پرستی کے فتنے سے بچا لے، یہ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اس سے مقدم ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہاں معاشرے کو پرامن بنا. پہلے امن کی دعا کر رہے ہیں اور بعد میں شرک سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں. امن نہ ہو تو توحید کا داعی کیسے توحید کی طرف بلائے گا لوگوں کو؟ بالکل نہیں. امن نہ ہو تو توحید کا ایک علمبردار لوگوں کو شرک سے کیسے روکے گا؟ بے شک. لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں، آبرو محفوظ نہیں، ناموس محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں. تو اس حیثیت سے امن انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. انسان جہاں بھی جیتے ہیں ایک اجتماعی شکل میں، قرآن مجید کہتا ہے کہ امن انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے. بہت بڑی بات ہے. دعا کرنے والے کون ہیں؟ خلیل اللہ علیہ السلام. جبکہ انہوں نے اتنی بڑی نیکی اور اتنا بڑا عمل کیا ہے کہ اللہ کا وہ گھر جس کو قیامت تک باقی رہنا، قیامت کے قریب تک باقی رہنا ہے، مرکز توحید ہے. اتنی بڑی نیکی کرنے کے بعد جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے امن مانگتے ہیں سبحان اللہ. کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، یہاں کی زندگی پر امن کر دے اور یہاں انسانوں کو امن عطا فرما. اور آپ دیکھیے سورہ قریش سبھی پڑھتے ہیں، سبھی سنتے ہیں. سورہ قریش میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے. جب قریش ایمان نہیں لا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ غور و فکر نہیں کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں جو رہنے والے لوگ تھے قریش، جی ان سے مخاطب ہو کر اپنی بعض نعمتوں کا احساس انہیں دلوایا. کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. کہ قریش کے لوگ تجارت کے لیے دور دراز اسفار پہ جاتے تھے. ان کا ایک سفر موسم گرما میں ہوتا اور ایک سفر موسم سرما میں ہوتا. کہا کہ وہ ایک نعمت ہے. کہا کہ جب اللہ نے تجارت کے مواقع تمہیں فراہم کیے ہیں، تمہاری تجارت میں برکت عطا کی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس بیت اللہ، یہ گھر جو اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے اس رب کی عبادت کرو جس نے کہ تمہیں کھلایا اور جس نے کہ تمہیں ہر قسم کے خوف سے امن میں رکھا ہے. کھلانے سے مراد وہ مکہ جو ہے چونکہ سبحان اللہ مرکز ہے، ہر جگہ کے میوے، ہر جگہ کے پھل وہاں کھینچے چلے آتے ہیں. جی ہاں، بے موسم پھل اگر آپ کو کہیں نہ ملے مکے میں ضرور مل جائے گا. اطعمہم من جوع. اور صرف اس دور کی بات نہیں، آج کی بھی بات ہے. اور دوسرے وآمنہم من خوف، خوف سے اللہ نے تمہیں پناہ دی، امن عطا کیا تمہیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کو ایک عظیم نعمت کے طور پہ ذکر کیا جو قریش مکہ کو حاصل تھی، اور جس نعمت کی شکر گزاری اور کیسے حاصل تھی. ایک بات یہ بھی جی کہ بیت اللہ وہ جو ہے سرزمین حرم محترم گھر تھا، اور اس کی حرمت کا لحاظ عرب کے لوگ اتنا کرتے تھے کہ حدود حرم میں مسجد حرام کے اندر باپ کا قاتل بھی انہیں نظر آتا تو اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرتے. اچھا. ہاں جی، حالانکہ مشرک تھے وہ، کافر تھے وہ، بالکل. لیکن بیت اللہ کا اتنا احترام تھا کہ یہ حرمت والا گھر ہے، حرمت والی سرزمین ہے. باپ کا قاتل بھی وہاں دکھتا تو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے کہ پہلے اس کو حدود حرم سے نکل جانے دو، بعد میں دیکھتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا احساس دلایا کہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی عظیم نعمت عطا کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دو نظیروں کی روشنی میں اسلام میں امن کی اہمیت کو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ شیخ، آج کے تناظر میں یہ ایک اہم سوال، آج کے دور کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر خاص طور پر ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام یہ امن عالم کا ضامن ہے؟ کیسے ثابت کریں؟ تاریخ سے پوچھیے، تاریخ شہادت دے گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر یہ بات ذکر کی کہ اسلامی خلافت، اسلامی حکومت اور اسلامی قوانین جہاں بھی نافذ ہوں گے وہاں امن آئے گا۔ اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت کی بنیادی ذمہ داری بتائی قیام امن۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ بے شک شیخ، انشاءاللہ العزیز اس آیت کا ترجمہ ہم بریک کے بعد سنیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں ہم ایک مختصر سے وقفے کے لیے جا رہے ہیں، جلد لوٹیں گے اور اسلام امن عالم کا ضامن ہے، اس بات کو انشاءاللہ العزیز ہمارے شیخ محترم ثابت کریں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی آزمائشیں لے گی، مشعل راہ ساتھ لے کے چلو۔ دلوں کے ٹینشنوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مضمر ہے۔ مکمل راہبری، کامیاب سرپرستی۔ شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو، مضبوط ارادے، اپنے سے اعلیٰ انسان کو دیکھو، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ عظیم عمری مدنی۔ آپ اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، تمام ٹینشنوں سے چھٹکارا پائیں۔ مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے پناہ، کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشعل راہ۔ ہر پیر رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ قرآن مجید نور ہدایت، ہدایت کی روشنی ہے۔ اس کا پڑھنا موجب ثواب، سمجھنا باعث ہدایت اور اس پر عمل وسیلہ نجات ہے۔ آئیے قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے پروگرام نور قرآن سے فائدہ اٹھائیے۔ دیکھیے پیس ٹی وی اردو کا ایمان افروز پروگرام نور قرآن۔ حاصل کیجئے وہ روشنی جو بن گئی انسانیت کی کامیابی کی پہچان، نور قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے شیخ صاحب یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ اسلام امن عالم کا ضامن ہے، اور ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، لیکن ہمیں وقفے پہ جانا پڑا اور اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت آپ کے سامنے نہیں آ سکی تھی۔ اب میں چاہوں گا شیخ محترم سے کہ اپنی بات مکمل فرمائیں۔ جی ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت جب قائم ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ جہاں بھی اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت قائم ہوگی اور اللہ کا قانون نافذ ہوگا وہاں امن ضرور آئے گا۔ بالکل۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ تم میں سے جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے گزرے لوگوں کو حکومت اور خلافت عطا کی ایمان کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ حکومت اور خلافت عطا کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ،
اور یہ خلافت اور حکومت کیا کرے گی؟ اللہ کے دین کو نافذ کرے گی، اور اللہ کا دین نافذ ہوگا تو کیا ہوگا؟ پورا معاشرہ پورا امن ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جہاں خوف کے سائے چھائے ہوئے تھے وہ سارے خوف کے سائے جو ہے چھٹ جائیں گے اور ہر طرف امن کا بول بالا ہوگا۔ اور یہ صرف نظریاتی بات نہیں، اسلام نے اس کا عملی ثبوت بھی پیش کر دیا، ایسا ہو چکا ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ جب مکی زندگی میں مسلمانوں پر مشرکین کی جانب سے ظلم و ستم بہت ہونے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے زیر سایہ آپ آرام فرما رہے تھے، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں چلے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، کہا کہ اللہ کے نبی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں دعا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں مدد نہیں مانگیں گے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا مشرکین کے ظلم کی حد ہو گئی، ان کے ستم کی حد ہو گئی۔ تو پیارے نبی جو لیٹے ہوئے تھے سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے اس وقت وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ دین مکمل ہو کر رہے گا، اللہ اکبر، اللہ کی قسم یہ دین مکمل یہ ہو کر رہے دین گا۔ مکمل ہو کر رہے گا، اور ایک عورت صنعاء سے حضرت موت تک اکیلی سفر کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور ساری باتیں آپ نے بتائی، جی بہت بڑی بات ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ عرب کا وہ سماج اور عرب کا وہ معاشرہ جہاں راہ چلتے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، قافلے افراد کی بات نہیں، قافلے وہاں تو لوٹتے تھے۔ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے۔ آپ نے کہا کہ ایسے عرب کے سماج میں ایسی انقلابی تبدیلی آئے گی اور ایسا امن قائم ہوگا کہ قافلوں کی بات تو کیا ہے، ایک عورت ایک خاتون تنہا سفر کرے گی اور اتنے امن کے ساتھ سفر کرے گی کہ اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ عورت کی مثال کیوں دی گئی جانتے ہیں؟ اس سے کہ وہ ایک کمزور مخلوق ہے، اور دوسری ہے کہ عورت کے پاس عزت و آبرو ہوتی ہے، آبرو کے تحفظ کا تصور دینے کے لیے عورت کی مثال دی گئی۔ بے شک، عورت جیسی کمزور مخلوق جو اپنے پاس عزت و آبرو جیسی نازک نعمت رکھتی ہے، کہا کہ وہ تنہا سفر کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عملاً عہد خلافت راشدہ میں یہ ماحول، یہ حالات دنیا نے دیکھے۔ جی امن کے ایسے ایام آئے جہاں انسان تو انسان، ایک بھیڑیا بھی بکری پر ناحق حملہ نہیں کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ عہد خلافت راشدہ کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک بنیادی خصوصیت ہے۔ تو اسلام نہ صرف نظریاتی طور پہ اس نے یہ دعویٰ کیا، بلکہ وہ تاریخ میں دنیا کے سامنے عملی ثبوت پیش کر چکا ہے، سند پیش کر چکا ہے کہ جہاں میں نافذ رہوں گا اور میری تعلیمات اور میرا قانون نافذ رہے گا وہاں امن ضرور آئے گا۔ دنیا کو بس ذرا ماضی کی طرف نظر دوڑانی ہے بے شک، اور تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے، تاریخ سے پوچھنا ہے۔ تاریخ ایسی کئی شہادتیں دے گی کہ اسلام امن عالم کا ضامن ہے، کیونکہ وہ رہ چکا ہے اور ثابت ہو چکا ہے کہ اس کی تعلیمات جہاں بھی نافذ ہوئیں وہاں معاشرہ امن کا گہوارہ بنا ہے۔ بے شک۔ شیخ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ یہ امن کی علم بردار امت ہے؟ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ اسلام وہ امن کا مذہب ہے، تو اسلام پر چلنے والی جو امت ہے، اسلام کو اپنانے والی جو امت ہے، وہ امن کی علم بردار امت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آج امن کے دعوے تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، بہت ساری حکومتیں، صحیح معنوں میں امن کا دعویٰ کرنے کا حق جتنا امت مسلمہ کو ہے کسی اور کو نہیں۔ بے شک، آج آپ بتائیے کہ جہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں جن ممالک میں، جیسے سعودی عرب مثلا، آج جس قدر عزتیں وہاں محفوظ ہیں، لوگوں کا مال جس قدر وہاں محفوظ ہے، لوگوں کی جانیں جس قدر وہاں محفوظ ہیں، دنیا کا کوئی خطہ، دنیا کا کوئی ملک آپ بتا سکتے ہیں جہاں اس قدر تحفظ حاصل ہو؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کا قانون، شریعت کا قانون نافذ ہے۔ حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ پوری طرح خلافت راشدہ کی طرح سے نافذ ہے۔ موجودہ ممالک میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ اسلامی قانون کو فالو کرنے والا ملک ہے، بالکل، الحمدللہ، بے شک، بالکل۔ الحمدللہ۔ اور وہاں دیکھیے دنیا دیکھ رہی ہے امن، تو واقعی امت مسلمہ امن کی علم بردار امت ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہمارا قبلہ جس کی طرف رخ کر کے ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وہ قبلہ قبلہ امن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اللہ اکبر۔
ہمارا قبلہ قبلہ امن ہے. بے شک. جس خانہ کعبہ کا رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا جو بھی اس میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہی امن ہے. اور یہ امت اس لیے امن کے علمبردار امت ہے کہ اس امت کا چاند بھی طلوع ہوتا ہے تو امن کا پیغام لے کے طلوع ہوتا ہے. کیا دعا سکھائی گئی ہمیں چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی؟ اللہم اہلہ علینا. جی ہاں، ایک مسلمان جیسے ہی چاند کو دیکھتا ہو پڑھتا ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ یہ چاند، نیا چاند اور پہلا چاند، اس کو امن کی نوید سنانے والا بنا دے، امن کی خوشخبری سنانے والا بنا دے. بڑی بات ہے. اس امت کا ہر چاند امن کا پیغام لے کے طلوع ہوتا ہے. اور پھر یہ امت اس لیے بھی امن کی امت ہے، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آپس میں جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، آمنا ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے سامنا کرتا ہے، وہ گفتگو کا آغاز ہی امن و سلامتی سے کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کہ تم پر سلامتی ہو، ہر قسم کی سلامتی. ایک کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے سلامتی کی دعا دیتا ہے. تو واللہ یہ امت امن عالم کی ضامن ہے، امن عالم کی علم بردار ہے. یہ اور بات ہے کہ دنیا اس کو خواہ مخواہ کے الزامات دیتی ہے، اور حق پرستوں کے ساتھ ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے کہ باطل خود کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کا الزام وہ حق کو دیتا رہا ہے، اور یہی آج بھی ہو رہا ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے شیخ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امن کا پیغام دیا تھا؟ جی ہاں، دیکھیے خطبہ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی خطبہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقت میں امن عالم کا منشور ہے. وہ بالکل امن عالم کا دستور ہے. وہ کہ اگر اس کی تعلیمات جو خطبہ حجۃ الوداع میں ہیں انسانی سماج اور انسانی سوسائٹی میں نافذ کر دی جائیں تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. تو اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے حوالے سے بڑی بنیادی تعلیمات دی ہیں. چنانچہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مخاطب ہو کے فرمایا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شہرکم هذا. کہا کہ لوگوں یاد رکھو تمہاری جانیں اسی طرح محترم ہیں، تمہارے مال اسی طرح محترم ہے، تمہاری عزت و آبرو اسی طرح محترم ہے جس طرح کہ یہ شہر محترم ہے، یہ شہر مکہ. شہر مکہ. اور جس طرح کہ یہ آج کا دن محترم ہے، عرفہ کا دن. جی عرفہ کا دن 9 ذی الحج بہت عظیم دن. کہا جس طرح آج کا دن محترم ہے، اور کہا جس طرح آج کا مہینہ محترم ہے، ذی الحج کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے. کہا جس طرح مکے کی حرمت ہے، جس طرح عرفہ کے دن کی حرمت ہے، جس طرح ماہ ذی الحج کی حرمت ہے، تمہاری جانیں اسی قدر محترم ہیں، تمہارے مال اسی قدر محترم ہے، تمہاری عزت و آبرو اسی قدر محترم ہے. یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا خطبہ حجۃ الوداع میں، اور آپ کے سامنے موجود انسانوں سے کہا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب. یہ پیغام صرف تم تک نہیں قیامت تک چلنا چاہیے. تو خطبہ حجۃ الوداع یہ جو ہے ایک ایسا اعلان تھا، امن عالم کا ایک ایسا نعرہ تھا جس کی آواز اور جس کی بازگشت قیامت کی صبح تک دنیا کو سنائی دیتی رہے گی. بے شک. جزاک اللہ خیراً. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا امن کی تلاش میں جہاں دنیا اتنا سرگرداں ہے، اور ایک لو زدہ انسان کی طرح جس طرح پانی کی تلاش میں وہ سرگرداں ہوتا ہے، اور جس قدر وہ پانی پیتا جاتا ہے اسی قدر اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے، ایسے ہی آج کی دنیا کا حال ہے. جس قدر یہ امن کی تلاش میں کوششیں کرتی ہے، اس کی بے چینی میں اور اس کی الجھنوں میں، اس کے خوف میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تعلیمات سے دور ہیں، شریعت کی تعلیمات سے دور ہیں. ضرورت ہے کہ اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے، اللہ کی شریعت کو نافذ کیا جائے. یہیں پر امن ہے، یہیں پر سکون ہے، اور یہیں پر چین ہے. الہ العالمین تو دنیا کو توفیق دے، سارے لوگوں کو خصوصی طور پر مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اسلام کو سمجھیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں، تاکہ سکون کی سانس لے سکیں، امن کے سائے میں جی سکیں. الہ العالمین دنیا بہت زیادہ پریشان حال ہے، دنیا پر خوف کے سائے ہیں. الہ العالمین تو اس خوف کو امن سے بدل دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.